نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ آج تفسیر سیریز کا ہمارا لیسن نمبر 75 ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی توفیق اور اس کے احسان کے ساتھ آج کے لیسن میں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 240 کی تفسیر کریں گے، اور اس آیت میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کیا گیا اور بہت ہی اہم مسائل اس میں بیان ہوئے، تو کائنڈلی ویڈیو کو مکمل اور غور سے سنیے گا، کیونکہ بعض لوگ آدھی ادھوری بات سنتے ہیں اور اس سے مکمل مطلب نکال لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بات کو مکمل سن کے اس کے بعد آپ اس کے مطابق اپنا کوئی طرز عمل اختیار کیجیے۔ اپنے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ تم میں سے وفات دے دیے جائیں اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، وصیۃً لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو وہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک کے لیے نفقے کی، بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہوا ہے اور اس کی 4 بیویاں ہیں، جن میں سے ایک کے ہاں اولاد ہے، جبکہ باقی 3 اس اولاد کی سوتیلی مائیں ہیں۔ اب یہ اولاد سگی ماں کو تو اپنی ماں سمجھ کر اس کی خدمت کرے گی، لیکن جو باقی 3 ہیں انہیں خواہ مخواہ کی ذمہ داری سمجھا جائے گا۔ تو فرمایا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ بیواؤں کو فوراً گھروں سے نکال دو کہ اب جاؤ اپنا راستہ لو، جس سے تم نے شادی کی تھی وہ تو فوت ہو گیا، بلکہ 1 سال کے لیے انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اور ان کے نان نفقے کا بھی بندوبست کیا جائے۔ اس آیت کے نزول تک قرآن وراثت ابھی نازل نہیں ہوا، لہٰذا بیواؤں کے بارے میں وصیت کا عبوری حکم دیا گیا، جیسے کہ اس سے پہلے آیت نمبر 180 میں والدین اور قرابت داروں کے لیے وصیت کا عبوری حکم دیا گیا تھا۔ سورہ النساء میں قانون وراثت نازل ہوا تو اس میں والدین کا حق بھی متعین کر دیا گیا، اور شوہر کی وفات کے بعد بیوی کے حق اور بیوی کے وفات کے بعد شوہر کے حق کو بھی متعین کر دیا گیا۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، پھر اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں تو تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں جو کچھ اپنے حق میں معروف طریقے پر کریں۔ اگر کوئی عورت عدت گزارنے کے بعد دوسری شادی کر کے کہیں اور بسنا چاہیں تو اسے سال بھر کے لیے روکا نہیں جا سکتا۔ وہ اپنے حق میں معروف طریقے سے جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں، وہ مکمل آزاد ہیں۔ اس معاملے میں آپ پر نہ کوئی گناہ ہوگا اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کا الزام دیا جائے گا۔ واللہ عزیز حکیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ مطلقات متاع بالمعروف، اور مطلقہ عورتوں کو بھی سامان زندگی دینا ہے معروف طریقے سے۔ حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ واضح رہے کہ یہ ہدایت عدت کے وقت کے لیے ہے، اس کے بعد کے لیے نہیں۔ اب ایک بہت ہی دلچسپ بات میں آپ سے شیئر کروں کہ اسی معاملے میں کلکتہ ہائی کورٹ نے شابانو کیس میں جو ایک فیصلہ دیا تھا، اس پر ہندوستان میں شدید احتجاج ہوا تھا۔ اس ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کوئی مسلمان اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ بیوی اگر تو دوسری شادی کر لے تب تو بات دوسری ہے، ورنہ جب تک وہ زندہ رہے گی اس کا نان نفقہ طلاق دینے والے شوہر کے ذمہ رہے گا۔ اس پر بھارت کے مسلمانوں نے کہا کہ یہ ہماری شریعت میں دخل اندازی ہے۔ شریعت نے مطلقہ کے لیے صرف عدت تک نان نفقے کا حق رکھا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس مسئلے پر احتجاجی تحریک چلائی، جس میں بہت سے لوگوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کرا، اور پھر آخرکار حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کا جو لیسن ہے وہ دوسرے لیسنز کی بنسبت چھوٹا ہوگا، کیونکہ
ایک ٹاپک جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے. اب اس سے آگے ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دلچسپ ٹاپک سٹارٹ ہوگا، اور اسے ہم انشاءاللہ کل کے لیسن میں ڈسکس کریں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہر بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. جو بات سمجھ میں نہ آئے، میں ہر ویڈیو میں بولتی ہوں کہ کمنٹ باکس میں یا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا انسٹاگرام لنک موجود ہوگا، آپ وہاں مجھے ڈی ایم کر کے پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی آپ کو رپلائی کرنے کی. باقی اللہ تعالیٰ میری کاوشوں کو اور آپ کے اس تھوڑے سے وقت نکالنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.